ان کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. اس کے بعد میں آج بہت خوش قسمت خود کو فیل کر رہی ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا ہے گلگت بلتستان کی تمام خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کا اور ان کی ایکسپیکٹیشنز اور جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ہمارے آنریبل جو گیسٹ ہیں ان کے سامنے پیش کرنے کا. ہماری ڈیمانڈز اور ہماری ایکسپیکٹیشنز تو بہت لمبی ہیں، لیکن جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وقت کا مسئلہ ہے تھوڑا، تو میں کچھ جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. اس میں سے کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہیں، کچھ چیزیں ہماری آڈینس نے، ہمارے پینلسٹ نے ڈسکس بھی کی، جن میں سے ایک چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کوڈ آف ہمارے پاس ایک کوڈ ملا ہے کنڈکٹ کا آن ہراسمنٹ بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر میں، اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کیا جائے. اور اس کے علاوہ اب جیسے ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اب ہماری ہراسمنٹ بھی تھوڑا سا رخ بدل رہی ہے اور سائبر ہراسمنٹ اینڈ سائبر بلنگ ٹیکنالوجیکل ہراسمنٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل جو ہراسمنٹ ہے اور سائبر بلنگ ہے اس کے لیے کچھ انویسٹیگیشن جو یونٹس ہیں وہ قائم کیے جائیں، اور جو کہ ہماری جو ویمن پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پر قائم کیے جائیں اور ویمن اسٹاف اس چیز کو ٹیکل کرے. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ میرا اپنا تعلق بزنس سے ہے تو میں جس چیز کو آگے لے کے آنا چاہتی ہوں، جیسے کہ میم زہرا نے بھی ابھی بات کی کہ لوننگ کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایزی جو ہماری اقساط ہیں اور ایزی ایکسیس ہو ہمارا لون پہ، اور جو ہمیں لون دیا جائے وہ مورگیج پہ نہیں بلکہ گارنٹی بیسس پہ دیا جائے، تاکہ ہمارے لیے ہم خواتین، کیونکہ ابھی آگے میم آمنہ نے بھی بات کی تھی، انہیریٹنس کا ایشو ہے جو کہ ہم نے اپنی ڈیمانڈس میں لکھا بھی ہے اور میم سوریا نے بھی بتایا، جو کہ خوشائن بات ہے کہ انہیریٹنس کے اوپر جو ہمارا کام ہو رہا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب ہم 8 مارچ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنا جو انہیریٹنس کا رائٹ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کسی پالیسی کے ساتھ اور اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ سافٹ لونز دیے جائیں ویمن لیڈ بزنسز کو، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو جو ویمن انہیریٹنس رائٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ لوگوں کا رول چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل اینڈ اسٹیٹ پالیسیز ہیں وہ جینڈر سینسٹیو ہوں اور ایکوٹی بیسڈ ہوں، تاکہ جتنے بھی سول میٹرز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے. اس کے علاوہ ایک بہت ضروری چیز، کیونکہ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بچے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ویمن اینڈ جو چائلڈ ہے ان کی لائف میں جتنے بھی ان کے مینٹل، سوشل، فزیکل، ریلیجیس، لیگل اینڈ فائنینشیل جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور انشور کیا جائے. پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے جائیں ویمن کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو افیکٹو اور سسٹینیبل بنانے کے لیے. اور ہماری گورنمنٹ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، کیونکہ ایک عورت نے ہمیشہ بیچلر نہیں رہنا، اس کے ساتھ ماں کا درجہ اس کو ملنا ہے، بچے، گھر، ایک بیوی کا درجہ بھی اس کو حاصل ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پر جتنی بھی ہماری ویمن امپلائیز ہیں ان کے لیے ایک اکوپ ڈے کیئر سینٹر کی فیسلٹی ہونا اور سیپریٹ واش رومس کی فیسلٹی ہونا، ایک کہنے میں تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی رسپیکٹڈ جو ہمارے پارلیمنٹیرینس ہیں اور پالیسی میکرز ہیں اس پر کام کریں. میں میم سوسن عزیز جو NCSW کی ممبر ہیں، میم سعدیہ محبوب WDD کی ڈائریکٹر ہیں، منیرہ شاہین صاحبہ KRSP سے، یہ وہ خواتین ہوں گی جو ہمارے بہاف پر، گلگت بلتستان کی خواتین کے بہاف پر پالیسی امپلیمنٹیشن کو فالو اپ کرتی رہیں گی. میں میم نازنین مینیجر سول سوسائٹی KRSP کو دعوت دیتی ہوں کہ پلیز آپ مجھے جوائن کریں تاکہ ہم اپنی جو آنریبل پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں میم سوریا زمان صاحبہ کو اپنا کوڈ آف ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 2023 وہ پیش کریں. میم نازنین، میم سوریا پلیز.